سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق شیر کی کچھار الگ ہے اور چیتے کی شکارگاہ الگ۔ دونوں کی ملاقات یا آمنا سامنا کم ہی ہوتا ہے۔ شیر بوڑھا ہو گیا ہے اور جنگل کے لیے بہت کچھ کرنے کے باوجود تاریخ میں جتنا بڑا نام پیدا کرنا چاہتا تھا وہ جنگل کی اندرونی سیاست کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ وہ ہند اور سندھ کے جنگلوں میں امن قائم کر کے تاریخ بنانا چاہتا تھا۔ جنرل مشرف اور جنرل راحیل شریف آڑے آ گئے۔ پیپلے ہاتھی کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ میثاق جمہوریت کے ذریعے جمہوری نظام کو مضبوط تر کرنا چاہتا تھا۔ تب جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے چیتے کو میدان میں اتارا تاکہ شیر اور ہاتھی کے معاہدے کو چیلنج کر کے انہیں فارغ کر دے۔ اگرچہ بوڑھے شیر کے خاندان کو اقتدار تو ملا ہوا ہے مگر اپنے خواب پورے نہ ہو پانے کی اسے کسک تو ضرور ہوگی۔ اب وہ جنگل کی روزمرہ سیاست سے الگ تھلگ خاندانی معاملات اور وراثتی مالکیت کو سنبھالنے اور اگلی نسل کے حوالے کرنے میں مصروف ہے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر صاف لکھا نظر آتا ہے کہ اس کے خواب ادھورے رہ چکے ہیں۔ شیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب کسی سے ناراض ہو جائے تو آسانی سے دل میں ڈالی گرہ کھولتا نہیں۔ وہ بہت گہرا ہے، اس کے دل اور دماغ کو ٹٹولنا مشکل ترین کام ہے، مگر چونکہ وہ بہت تجربہ کار ہے اس لیے اسے علم ہے کہ اس کے خاندان کو ہائبرڈ نظام میں جو حصہ ملا ہے وہ ناپائیدار ہے۔ جنگل کے عوام سے ووٹ لیے گئے تو شیر گروپ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا۔ ابتدا میں اسے خیال ہوگا کہ ترقیاتی کاموں اور کامیاب معیشت سے عوامی دھارا بدل جائے گا، جنگل کے جانور اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں گے، مگر ایسا ہو نہیں رہا کہ چیتے کے ہم نوا جھوٹ اور سچ کو ملا کر ایسا بیانیہ بنائے ہوئے ہیں کہ نفرت اور غصے میں شیر کے خاندان کے لیے ان میں کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ وہ تو اپنے ہر حامی اور لیڈر کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے میں بوڑھا شیر ایسا کیا کرے کہ تاریخ میں نام پیدا کر لے، ملک سے سیاسی نفرت ختم کر دے، مسالت کی داغ بیل ڈال دے، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یا پھر کسی گستاخ صحافی کے ذریعے مسئلہ اور اس کا حل تو آتا ہوگا۔ دوسری طرف اسے چیتے کی زیادتیاں اور لگائے گئے زخم بھی یاد آتے ہوں گے کہ کس طرح اس وقت کی عدلیہ اور مقتدرہ کے ساز باز سے چیتے نے پہلے شیر کے دامن کو داغدار کیا، پھر دامن سرے سے ہی پھاڑ دیا، اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، اس کے حامیوں نے لندن تک اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر کے باہر مورچہ لگا کر اس کے سینے پر تیر مارتے رہے۔ چیتے کی زیادتیوں کو فراموش کرنا اور دوسری طرف مسالت کا راستہ اپنانا آسان نہیں۔ چیتا شیر کا پرانا واقف ہے۔ کرکٹ کے دنوں سے شیر اور چیتے کا رابطہ تھا۔ چیتا جنرل ضیاء الحق کا لاڈلا کرکٹر تھا اور شیر اس کا لاڈلا سیاستدان۔ بے نظیر بھٹو کا مخالف ہونا بھی دونوں میں قدرے مشترک تھی۔ شوکت خانم اسپتال کا پلاٹ دینے تک دونوں میں گاڑی چھنتی رہی، مگر پھر دائیں بازو کے مقتدرہ نے چیتے میں اتنی ہوا بھر دی کہ اسے شیر بکری لگنا شروع ہو گیا، اور پھر جنرل پاشا کے دور میں تو چیتے نے شیر کو بکری کی طرح ترنا والا بنا کر سرعام مخالفت شروع کر دی۔ چیتا اسٹیج پر شیر کو برا بھلا کہتا رہا، مگر 2013 کا الیکشن پھر سے شیر جیت گیا اور چیتا بنی گالا کا جنگل میں بین باس لے کر بیٹھ گیا۔ ایسے میں شیر چیتے کے پاس جا پہنچا۔ چیتے میں 100 خرابیاں ہوں گی، مگر جب شیر، لومڑی یا جنگل کا کوئی بھی جانور اس کے سامنے چلا جائے تو وہ اس سے بدتمیزی نہیں کرتا، پشت پیچھے چاہے ہر ایک کو گالی دے، مگر ملاقات میں وہ چاہے خاموش رہے، ادب کا دائرہ کبھی پار نہیں کرتا۔ چکری کے مشترکہ دوست نے چیتے اور شیر کی خوشگوار ملاقات تو کروا دی، مگر اس کے دیر پا خوشگوار اثرات مرتب نہ ہو سکے، اور کچھ ہی دنوں بعد سے پھر وہی الزام تراشی، دشنام بازی اور احتجاج شروع ہو گئے۔ فرض کریں شیر اسیر چیتے کو ملنے بھی چلا جاتا تو کیا ہوگا؟ تخت ایک ہے اور اس کے دعوے دار دو، ایک طرف شیر کا بھائی چھوٹا شیر اور دوسری طرف چیتا خود۔ بڑا شیر چھوٹے شیر کو ہٹا کر چیتے کو تخت تو دے نہیں سکتا۔ چیتا خواہش مند ہے کہ وہ صرف نظام کے ببر شیر سے مذاکرات اور ڈیل کرے،
جبکہ ببر شیر فی الحال اس پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ فرض کریں شیر بادلِ ناخواستہ جیل میں بیٹھے چیتے کا دروازہ کھٹکھٹا بھی دے تو مذاکرات کیا ہوں گے؟ کیا چیتا چھوٹے شیر اور شیرنی کی اقتدار جاری رکھنے پر رضامند ہو جائے گا؟ میرے خیال میں نہیں۔ فرض کریں شیر فرشتوں جیسی سوچ رکھتے ہوئے کہہ دے، آؤ چیتے اب آپ جنگل کا انتظام سنبھال لو، ہمارا شیر خاندان بن باس لے لیتا ہے، اب چیتا سب کچھ سنبھال لے۔ عقل اس پیشکش کو بھی ناممکن سمجھتی ہے۔ تیسری ممکنہ خواہش اور کوشش مل جل کر حکومت کرنے کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ فی الحال نہ چیتا اس آفر کو مانے گا اور نہ شیر یہ آفر کرے گا، کیونکہ یہ شرط فی الحال ببر شیر کے لیے قابل قبول نہیں۔ شیر اور چیتا مل بھی جائیں، مفاہمت کر بھی لیں، تب بھی ببر شیر کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ ممکنہ عقلی راستہ صرف ایک ہے جس سے جنگل میں سیاسی امن و مفاہمت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، مگر وہ راستہ ابھی نہیں کھلے گا۔ یہ اس وقت کھلے گا جب چیتے کی جماعت سیاسی جنگ میں ہار کر تھک جائے گی۔ منگولوں سے ہارے ہوئے بغداد کے بادشاہ اور شکست خوردہ مغل بادشاہ سے نادر شاہ اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لے گا۔ اس وقت یہ کام بہت آسان ہوگا۔ نونی شیروں، پیپلے ہاتھیوں اور انصافی چیتوں کی ایک قومی حکومت بنانا ممکن ہے۔ یہ قومی حکومت 2 سال بعد منصفانہ انتخابات کروائے اور دوسری طرف اس کے استحکام کا راز مقتدرہ کی مکمل سپورٹ ہو۔ جواباً تینوں سیاسی جماعتیں مقتدرہ کے ببر شیر کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیں اور انعام کے طور پر ببر شیر اس قومی حکومت کے ذریعے سیاست کو الیکشن کی طرف جانے کا موقع دے دے۔ اگر یہ وحید مفاہمتی راستہ نہیں نکلتا تو نہ شیر جیل جائے گا، نہ چیتے سے ملاقات ہوگی، نہ مفاہمت کا در کھلے گا اور نہ ساکن سیاست متحرک ہو سکے گی۔ کیافے فرضی کہانیاں اور مستقبل کے تانے بانے سنائے جاتے رہیں گے، مگر جب تک مسالت کے ذریعے قومی حکومت نہیں بنتی، جمہوری مستقبل پر تالا لگا رہے گا اور اس تالے کی تال میل سے اڈیالہ جیل کا تالا بھی بند رہے گا۔